پچھلے دنوں محمد حجاب صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا، آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ٹویٹر پر، جس نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ سوچا کہ اپنی تحقیق کروں اور جاننے کی کوشش کروں کہ حجاب صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ان کا ویڈیو سن لیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیت 65:3 کا ترجمہ کر کے کیا بتاتے ہیں۔ If you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. The reason why it's haram to have sexual intercourse with a 5-year-old is not found in the Quran at all. If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. Chapter 65, verse 4. Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ. وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ. And the ones who had never been pubescent before. And by the way, this is very important, yeah? I want all Muslims to be aware of this. The reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says lam yahid. They never had puberty before. You can't go around that. The Quran doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to be pubescent. I dare you to find one verse in the Quran where it says you're not allowed to marry someone based on harm, or you're not allowed to have sexual intercourse based on harm, or you're not allowed to marry someone based on puberty. Get me one verse in the Quran which says the woman has to be pubescent. No. You know, in the Quran it says حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. It says you're not allowed to marry your mum. It says you're not allowed to marry your sister or your auntie. Where does it say you're not allowed to marry a prepubescent? I'm looking for one verse that you can say, you pinpoint it and say this is where it says prepubescent marriage or whatever is not allowed. So if you're Quran alone, you're steered towards pedophilia, and a severe type of pedophilia, a wife abuse, a severe type of wife abuse. سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن کر دوں کہ حجاب صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 5 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی آرگیومنٹ ہرگز یہ نہیں، بلکہ ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور ہم غلط نتائج پہ پہنچ جائیں گے قرآن کے اعتبار سے اگر ہم نے حدیث نہ پڑھی ہو اور اس کو سمجھا نہ ہو۔ مگر اس کے باوجود یہ سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے، کم سے کم میرے ذہن میں، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور ہمیں کس طرح سے ایک اچھے مسلمان ہونے کے حوالے سے اس آیت کو سمجھنا چاہیے، قرآن 65:4 کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بھی کنفیس کروں کہ میں نے اگرچہ قرآن عربی میں بھی پڑھا ہے اور پھر کئی دفعہ ترجمے میں بھی پڑھا ہے، مگر اس آیت پر اس طرح سے کبھی نہ تو غور کیا اور نہ کبھی اس نتیجے پر پہنچا جس نتیجے پر حجاب صاحب پہنچے۔ شاید پڑھنے میں میرے سے کوئی دقت ہوئی، غلطی ہوئی، غفلت ہوئی، غلط فہمی مجھے پیدا ہوئی، اور میں چاہتا تھا کہ اپنے علم میں اضافہ کروں اور سمجھوں کہ میں نے کیا غلط سمجھا ہے، حجاب صاحب نے کیا غلط سمجھا ہے، کس سے غلطی ہو رہی۔ تو لہٰذا اپنی ریسرچ سکلز استعمال کرتے ہوئے میں اس ویب سائٹ پہ گیا جس کا نام ہے التفسیر، جو کہ جارڈن کی گورنمنٹ نے بنائی ہے، جس پہ 150 سے زیادہ کامنٹریز قرآن مجید پر موجود ہیں، اور جتنے گریٹ عالم دین ہیں ان کی کامنٹریز، ان کی تفسیر قرآن مجید پر اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ مجاہد ابن جبر لکھتے ہیں who has not yet menstruated، الضحاک لکھتے ہیں not old enough، قتیدہ لکھتے ہیں not yet menstruated، اسماعیل بن عبد الرحمن السدی لکھتے ہیں میڈز یا ینگ گرلز، مقاتل ابن سلیمان لکھتے ہیں the young girls، عبد الرحمن بھی لکھتے ہیں the young girls۔ اس کے علاوہ ابن جریر الطباری لکھتے ہیں too young، ابن مسعود المتردی لکھتے ہیں the young، الطبرانی لکھتے ہیں young، ابو اللیث السمرقندی لکھتے ہیں did not menstruate، یعنی ابھی تک menstruate جنہوں نے نہیں کیا۔ الطلابی بھی یہ لکھتے ہیں young girls، الموردی بھی یہی لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بغاوی لکھتے ہیں the young ones، الزمخشری لکھتے ہیں the young ones، ابو بکر ابن العربی المالکی بھی لکھتے ہیں man can arrange the marriage of his young child، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ الطبرسی لکھتے ہیں didn't reach puberty yet، الرازی لکھتے ہیں young girl۔ اس کے بعد عبد الرزاق الرسانی الحنبلی لکھتے ہیں the young، القرطبی لکھتے ہیں the young، عبداللہ بن احمد النصافی لکھتے ہیں young ones، الجیلانی لکھتے ہیں young age اور sickness۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے sickness کا بھی اس میں لفظ شامل کیا۔ علی ابن محمد الخازن لکھتے ہیں young ones، ابو حیان لکھتے ہیں being young، ابن قاطر بھی لکھتے ہیں young، being young لکھتے ہیں فیروز آبادی، ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں haven't yet
جن کو ابھی پیوبرٹی نہیں ہوئی, حیض نہیں آئی, گیونگ ہر انٹو نکاح بفور پیوبرٹی از پرمیسیبل, ان کا نقطہ نظر ہے. دیر ینگ لکھتے ہیں المحالی, اسی طرح الخزرونی لکھتے ہیں دا ینگ, ابو سعود العمادی الحنفی لکھتے ہیں ینگ ایج, اسماعیل ابن مصطفیٰ الحنفی بھی لکھتے ہیں ینگ ایج, الشوقانی لکھتے ہیں ینگ گرلز who have not yet reached the age of menstruation. محمد جمال الدین القسامی لکھتے ہیں ینگ گرلز, السادی لکھتے ہیں ینگ, سعید ابن قطب لکھتے ہیں as yet have, ابھی ان کا menstrual cycle شروع نہیں ہوا. حنفی النیمی لکھتے ہیں ڈیو ٹو چائلڈہڈ, یعنی کہ وہ ابھی بچپنے میں ہیں. محمد شافی دیوبندی ناٹ یٹ اٹین پیوبرٹی, مائنورٹی ویج لکھتے ہیں. ابن عثمان ویری ینگ لکھتے ہیں یا ویری اولڈ لکھتے ہیں. یہ سب چیزیں میں نے پڑھی, مگر اس کے اندر یہ بات کلیریفائی نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ تو کہا ینگ, مگر ینگ سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد یہ ہے کہ وہ 13 سال کی ہیں, یا جس طرح حجاب صاحب کہتے ہیں وہ 5 سال کی ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مودودی صاحب کی تفسیر القرآن خاص طور پہ سورہ طلاق کو پڑھ کے تو میں حیران رہ گیا. مودودی صاحب فرماتے ہیں اس لیے ایسی لڑکیوں کی عدت بیان کرنا جنہیں حیض کرنا شروع نہ ہوا ہو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے. اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے جائز قرار دیا ہو اسے ممنوع قرار دینے کا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا. میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں حیران ہوا. میں نے کہا شاید کوئی غلطی ہوئی, انگریزی میں پھر ترجمہ پڑھا, اس میں لکھا تھا therefore making mention of the waiting period for the girls who have not yet menstruated clearly proves that it is not only permissible to give away the girl in marriage at this age, یعنی حیض سے پہلے, but it is also permissible for the husband to consummate marriage with her, یعنی ابھی لڑکی کو حیض نہیں آیا اور اس کے ساتھ شادی کو consummate کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ سیکس کیا جا سکتا ہے. Now obviously no Muslim has the right to forbid a thing which the Quran has held as permissible. شاید مودودی صاحب نے اس بات کو ریٹریکٹ کر لیا یا جماعت اسلامی نے اس بات پہ کوئی ایکسپلینیشن دی ہو, یا بعد میں جا کے مودودی صاحب نے کہا ہو کہ میں اس بات کو غلط سمجھاؤں. اگر ایسا ہے تو میری نالج میں آپ ضرور اضافہ کیجئے. بہرحال یہ بات پڑھ کے تو میں بالکل شوق میں چلا گیا. میری اپنی انتہائی ادنا سی رائے میں اس سورہ کی کریکٹ انٹرپریٹیشن یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکیاں جن کو ڈیلیڈ پیوبرٹی ہے, جو 16, 17, 18 سال کی عمر پہ آ چکی ہیں, شاید ان کا نکاح بھی ہو گیا ہے مگر ان کو ابھی تک حیض نہیں آیا. میڈیکل ریزنز بھی ہو جاتی ہیں اور ایک جینیٹک ریزن اور نیچرل ریزن بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل جرنل کے اندر ڈیلیڈ پیوبرٹی کا گراف بنایا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت جلدی پیوبرٹی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو بہت بعد میں جا کے پیوبرٹی ہوتی. چھوٹی سی مائنورٹی ہوتی ہے آبویسلی, مگر ایسا ہو جاتا ہے. یہ آیت ان کے حوالے سے ہے جن لڑکیوں کو ڈیلیڈ پیوبرٹی. اس سے قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ چھوٹی بچیوں سے ہمیں نکاح کر کے اس نکاح کو کنزیومیٹ کر لینا چاہیے. میری ادنا سی رائے یہ ہے, اور اس رائے میں جاوید غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب, خالد ظہیر صاحب, انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کی جو ان پٹ مجھے ملی ہے, جو تفسیر میں نے پڑھی ہے, جو ایکسپلینیشن میں نے پڑھی ہے, جو کامنٹری میں نے سنی ہے اور پڑھی ہے, اسی پر بنیاد رکھتی ہے. شاید میں اس میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں, اگر کہہ رہا ہوں تو مجھے معافی دے دیجیے گا اور میری اصلاح ضرور کیجیے گا کہ میں نے کہاں پر غلطی کھائی اور کہاں پر میں غلط فہمی کا شکار ہوا. سیکھنا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ.